الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ الانعام کی آیت کریمہ نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں اپنی قدرت کا اور اپنے احسان کا، امتنان کا ذکر فرمایا کہ انسان ذرا غور کر، تیرے اوپر میرے احسان کیسے ہیں، میرے امتنان کیسے ہیں، اور ذرا ان احسانوں اور امتنان کو دیکھ اور اپنی اکڑھانی کو دیکھ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا مطیع بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من طین، کہ اللہ وہ عظیم ذات ہے، وہ عظمت والا، وہ عظیم قدرت والا، وہ اللہ ہے۔ هو الذی، وہ عظیم اللہ، خلقکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور خلقہ کا معنی کل بھی گزرا پرسوں کہ خلق اس کو کہا جاتا ہے بغیر نمونے کے، بغیر ماڈل کے، بغیر آلے کے، بغیر مٹیریل کے پیدا کر دینا۔ لیکن یہاں اللہ نے ایک ذکر فرما دیا کہ انسان، اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیرا مٹیریل نہیں تھا، نمونہ ماڈل نہیں تھا، اور آلہ نہیں تھا، کوئی مشین نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی قدرت کمال سے تیرے لیے جو مادہ اور مٹیریل بنایا وہ مٹی کا۔ آگے ماڈل، نمونہ اور اب کی قدرت، آلات، اوزار، وہ اللہ کی قدرت، کہ اللہ نے بغیر آلے کے، بغیر اوزار کے، اپنی قدرت کے ذریعے سے، بغیر ماڈل کے، بغیر نمونے کے، اپنی قدرت کے ذریعے سے مٹی سے تجھے بنایا ہے۔ اب کہاں مٹی اور کہاں یہ انسان؟ اللہ اکبر۔ مولانا ظفر علی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے، پاک و ہندوستان کے یہ آخری مغل بادشاہ گزرے تھے، لیکن دیندار آدمی تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، کہاں انسان، کہاں خاک مشت، مٹی۔ وہ کہتا تھا میرے حق میں میرے مالک نے احسان کیا، میرے حق میں میرے مالک نے احسان کیا۔ خاک ناچیز تھا، خاک تو بن گئی، چیز کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ خاک ناچیز تھا، سو مجھے انسان کیا ہے۔ بادشاہ تھا لیکن بات زبردست کرتا، اللہ والا تھا۔ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو قرآن کی اس آیت کو جو رب ذکر کرتا، اسی کو وہ بادشاہ بن کر کہتا تھا، بھائی میں بادشاہ شاہجہاں نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاک تھا، وہ بھی ناچیز تھی، لیکن اللہ نے اس خاک سے مجھے کیا؟ انسان، اشرف مخلوق بنا دیا۔ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اللہ نے یہاں ذکر کر کے فرمایا انسان دیکھ، اللہ کی قدرت دیکھ اور اللہ کا احسان دیکھ ذرا۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم قدرت والا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، خاک سے پیدا کیا ہے، اپنی قدرت کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ اور وہ ہمارے جد امجد، والد محترم، جد جو بھی ہو، ہم سب کے والد آدم علیہ السلام ہیں، ہمارے جد آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تو سب سے پہلے پیدائش ہی مٹی سے ہوئی ہے۔ اللہ نے کل کائنات اپنی قدرت سے بنائی ہے، زمین کو وجود ملا، فرشتوں کو حکم دے دیا دنیا کو بتلانے کے لیے، اور دنیا کو سمجھایا بھی ایک انداز کہ زمین کی
ہر قسم میں سے مٹی لاؤ، زمین کی ہر قسم کی مٹی۔ زمین میں کہیں مٹی کالی ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں سفید ہے، کہیں گدرا رنگ ہے، کہیں مٹیالہ رنگ ہے، کہیں مٹی کا سفید اور سرخ ملا تو گندمی رنگ آیا، طرح طرح کے رنگ آئے۔ ہر قسم کی مٹی لاؤ، اور پھر مٹی میں سے اعلیٰ قسم کی زرخیز مٹی لاؤ، اور مٹی میں سے کوئی مٹی ایسی زرخیز ہے زبردست آمدن والی ہوتی ہے، کوئی مٹی درمیانے آمدنی والی ہے، کوئی مٹی ہلکی سی آمدن والی ہوتی ہے، اور نمبر 4 ایسی مٹی بھی ہے کلر والی جس میں کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں، جلا دیتی، بیج بھی جل جاتا ہے، کلر ہے، کہتے زمین میں کلر ہے جی، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کوئی مٹی ریتلی ہے، کوئی مٹی سخت ہے، کوئی مٹی نرم ہے، رنگ کے اعتبار سے بھی مختلف مٹی تھی، اور اس کے مزاج کے اعتبار سے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے مختلف مٹی تھی۔ اعلیٰ زرخیز، ہلکی زرخیز، ہلکی زرخیز، ہلکی زرخیز، کلر والی کوئی زرخیز ہی نہیں ہے۔ اور پھر سخت بھی ہے، نرم بھی ہے، مختلف قسم کی مٹی۔ فرمائے لاؤ، پانی ڈالو، گوندو اس کو، گوندا گارا بن گیا۔ گارے کو شمسی توانائی پہ رکھو، شمسی توانائی، تیز توانائی جب لگی، گارا اوپر سے خشک ہو گیا، اس پر ہول چڑھ گیا، سخت ہو گیا ہے۔ اندر سے گارے کو ہوا نہیں لگی، اندر سے گارا بنتے بنتے گارے والی چیز بدبودار ہوتی ہے، اوپر سے مارو تو کھنکھناتی ہے، کھولو تو اندر بو ہے۔ اللہ نے دونوں باتوں کو ذکر کیا۔ انسان، تجھے میں نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، من سلسال کالفخار، بجنے والی ٹھیکری کی طرح۔ ٹھیکری کمار کا بنا ہوا برتن مٹی کا ہوتا ہے نا، ہاتھ مارو بجتا ہے، اور وہی گارا اوپر سے ہول بن گیا تھا۔ کہیں کہہ دیا میں نے تجھے پیدا کیا من حمأ مسنون، بدبودار گارے سے، اوپر سے ہول بجنے والا، اندر سے بدبودار۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم کا پورا ڈھانچہ نقشہ بنایا، قدرت کاملہ سے تصویر بنا کر۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ انسان، اس اللہ نے تجھے پیدا کیا، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اندر روح ڈالی۔ 60 گز کا لمبا قداور انسان کھڑا ہے، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اور پھر اسی قدرت کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ وہ انسان اس مٹی سے بنایا، اندر روح قدرت سے ڈالی۔ پھر اللہ نے جعل لکم السمع، پھر اللہ نے سنوائی کی طاقت اس میں رکھی ہے، بینائی کی طاقت رکھی ہے، دل و دماغ کی طاقت رکھی ہے، کیا کیا صلاحیت ودیعت اندر کر دی ہیں اللہ نے۔ کہیں ناحق ناجیز، کہیں بہترین صورت والا انسان اور بہترین صلاحیتوں والا انسان۔ فرمایا دیکھ ذرا انسان، اپنی آفرینش کو دیکھ، اپنی ابتدائی خلقت کو دیکھ، رب کا احسان دیکھ۔ اور پھر فرمایا اسی لیے تو ظفر نے کہہ دیا تھا میرے مالک نے میرے حق میں کیا احسان کیا، خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا۔ بادشاہ ہو کر اللہ کی قدرت میں ڈوبا ہوا بول رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرے مالک کا احسان ہے۔ ہمارے اوپر اللہ نے مالک کا احسان ہے بھائی، یہ تو ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اسی لیے آگے حدیث میں کہہ دیا ہے جب تمہارا والد محترم مٹی ہے، مٹی کے کلر مختلف تھے، تو اولاد کے کلر بھی مختلف آئے ہیں۔ آگے اولاد ہے، اولاد کوئی کالے رنگ والا، کوئی سفید رنگ والا، کوئی سرخ رنگ والا، کوئی مٹیالہ، کوئی گندمی، کوئی کس رنگ کا۔ فرمایا تمہارے باپ کی مٹی میں رنگ مختلف تھے تو اولاد میں بھی رنگ مختلف آئے ہیں۔ فلہذا یہ برتری نہ کرنا، یہ رنگ اور وہ رنگ، یہ کالا اور یہ گورا۔ فرمایا کوئی برتری نہیں ہے، تمہارے باپ کے اندر ساری سے رنگ تھے۔ آگے اثر کسی کے اندر کس کا آیا، کسی کے اندر کیا آیا ہے، ایک باپ کی اولاد ہو، اسی کی فطرت میں یہ رنگ تھے۔ اور دوسری بات پھر جب اس مٹی جو آدم علیہ السلام کی تھی اس میں مختلف صلاحیتیں تھیں، آگے آدم کی اولاد میں بھی مختلف صلاحیتیں۔ کوئی بندہ اعلیٰ زرخیز کہ اللہ کے دین کو لے کر پھر پھیلانے لگ گیا ہے، فائدہ دے رہا ہے، کوئی ہلکا کوئی ہلکا کوئی ہلکا، اللہ ہی معاف فرمائے، کوئی ایسا کلر والا آ گیا ابو جہل جیسا، عتبہ جیسا، شیبہ جیسا، جو قبول کرتا ہی نہیں حق کو۔
اور ایسے اور بعض سخت مزاج، بعض نرم مزاج. فرمایا مٹی کے اندر صلاحیت مزاج کے اعتبار سے مختلف تھی، اللہ نے بھی آگے مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں. بعض لوگوں کا مزاج ذرا تند ہے، تیز ہے، بعضوں کا ہلکا، بعضوں کا دھیما، بعضوں کا دھیما، بعضوں کا بڑا برداشت والا. جیسے زرہیز مٹی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے ہر چیز کی. تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے مزاج کو بھی برداشت کرو، ایک دوسرے کا رنگ بھی برداشت کرو، ایک دوسرے کی صلاحیتیں بھی برداشت کرو. جیسے باپ کے اندر اللہ نے یہ چیزیں رکھی، آگے اولاد میں یہ چیزیں آنی ہیں، اور اس کے اوپر ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے ہیں. تو فرمایا میری قدرت کو دیکھ، انسان مٹی کیا تھی، میں نے بنایا تجھے کیا ہے. اللہ، یہ تو آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے، پھر اسی مٹی سے ان کی بیوی حضرت حوا بنا دی، اسی آدم کی بائیں پسلی سے بنائی. اور اب میاں بیوی کے اختلاط سے بھی آگے اللہ نے نظام زندگی جوڑتے ہوئے نسل کا سلسلہ چلا دیا. لیکن ہر انسان گویا کہ اس کی پیچھے دیکھا جائے تو اللہ کی قدرت کے ذریعے سے مٹی سے ہو کر آیا ہے، لیکن ہر بندے کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی مٹی سے ہے. بندہ کس سے پیدا کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، یہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی سے اناج بنا. اللہ، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اللہ نے ذکر کر کے فرمایا انسان ذرا غور کر اپنی خلقت میں، تو مٹی میں گم تھا، وہاں تجھے اناج کی شکل میں باہر لایا. اناج آیا جی، یہ گندم کی فصل ہے، یہ مکئی کی ہے، یہ باجری کی ہے، یہ جوار کی ہے، یہ چاول ہے، یہ فلاں دال ہے، یہ فلاں دال. مٹی سے یہ چیزیں میں نے باہر پیدا کی، وہ چیزیں باہر آئیں. فرمایا یہ انسان کی پھر خوراک بنی، روٹی بنی، معدے میں گئی ہے. معدے کے اندر فرمایا میں نے اسی کو پھر کیلوس کی شکل میں بدلا. یہ لمبی تفصیل تھی. معدے کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، کسی خوراک کو وہ مروڑ کر رکھ دیتا ہے. توبہ اللہ تیری طاقت ہے، تو نے ان معدے کے پٹھوں میں کیا تاثیر رکھی، ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے ماشاء اللہ. تو اس معدے کے پٹھوں میں ایسا اثر ہوتا ہے، وہ اس کو مروڑ کر بسم بنا کے رکھ دیتا ہے کہ موس کر کے پھر بوسے کو نیچے کر دیتا ہے، سارا جوس نکال کر جگر کے حوالے کرتا ہے. جگر اس کی صفائی شروع کرتا ہے، اور جگر صفائی شروع کر کے خون الگ کر دیتا ہے اور گندا پانی الگ کر دیتا ہے. جگر خون بنا کر سپلائی دیتا ہے دل کو، دل آ کر آگے پمپنگ کرتا ہے، پورے بدن میں ہر جگہ خون پہنچا دیتا ہے رفتار کے ساتھ. اور پھر وہی خون جب بدن میں ہوتا ہے، اسی دل سے نکلا ہوا اس خون کا کے اندر سے ایک خلاصہ، اس کا سلالۃ من ماء مہین، پھر اسی خون کا خلاصہ مادہ تولید، خصوصی چیز اس خون سے نکلی ہے، مادہ تولید آیا. اور مادہ تولید سے پھر اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کا مادہ ملایا، اس کو نطفہ کہا. نطفہ رحم میں آیا، وہ دوبارہ نطفے سے خون بن گیا، جمع ہوا خون، جمع ہوئے خون سے لوتھڑا، لوتھڑے کے اندر سختی آئی، پھر چھوٹی چھوٹی باریک 360 ہڈیاں آئی ہیں، وہ جوڑی ہوئی ہیں، اسی گوشت سے بنائی، اسی ہڈیوں کو مضبوط کیا. 360 جوڑ کا نقشہ ماں کے پیٹ میں بنا رہا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پھر اس کے اوپر رنگ باپ کے اثر کی وجہ سے وہ جو رنگ دیا اور ٹھیک ٹھاک ہوا. 4 ماہ کے بعد پورا جسم بنا. اللہ نے اندر روح ڈالی، ماں کے پیٹ میں بدن اور روح دونوں. خوراک کا انتظام رب کہتا ہے میں نے کیا. روح بدن جب ہو تو اس کو خوراک کی ضرورت ہے، میں نے ناف کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو روزی دی. بتاؤ میں رازق ہوں یا نہیں ہوں، میری طاقت ہے یا نہیں ہے. فرمایا روزی دیتے 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 یہ صلاحیت والا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، پٹھے سے مضبوط، جلد مضبوط، کہ یہ اب دنیا کی آب و ہوا کو برداشت کرے گا. ثم السبیل یسرا، پھر میں نے باہر آنے کا راستہ آسان کیا. یہ باہر آیا، دیکھتے ہی دنیا دنگ رہی ہے. کیا حسین و جمیل بچہ جی، تبارک اللہ احسن الخالقین. برکتوں والی یہ ذات ہے جس نے اتنا اچھا خوبصورت پیدا کر کے دکھایا. فرمایا انسان دیکھ، تو تھا پیچھے کیا، تو مٹی میں رلا ملا تھا، وہاں خوراکوں کی شکلوں میں بدلتے 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 تجھے بنا دیا. اب جب بنایا تو بن گیا فنہان. تھوڑا سا بڑا ہوا، تجھے بچہ پالا ہے، کھلایا پلایا، میں نے ماں کی گود میں رکھا، پیدا میں نے کیا، ماں کی گود میں آیا. تو کمزور تھا، اب کمزور کیا چیز کھائے گا، معدہ کمزور، بدن کمزور، تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے. اللہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تیری محبت ماں کے اوپر، باپ کے اوپر اڑیل دی. ماں جان لگاتی ہے، بچے کو سنبھالتی ہے. بچہ کمزور تھا،
اور سنبھالتی جب بڑا ہو جاتا ہے، وہ خوراک کا میں نے انتظام کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تیری ماں کی چھاتی پر 2 نہریں جاری کر دی، پیو اللہ کا بندہ اور بڑھتا جا۔ جب بڑھنے لگ گیا، آگے بڑھا، اب ماں کی خوراک ناکافی ہے، مزید ثقل والی قیمتی قوت والی غذا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میں نے پھر ان چوپاؤ گائے کو دیکھ، بھینس کو دیکھ، بکری کو دیکھ، اونٹنی کو دیکھ، فرمایا ان چوپاؤں کے اندر سے میں نے نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا، کہ اس جانور کے اندر ایک طرف خون ایک طرف گوبر، درمیان سے صاف قسم کا میں نے دودھ تجھے ہے کیسے دیا، اور تیرے لیے کیا کیا انتظام کیے۔ جب تو بڑا ہوا اس مالک کو بھول گیا جتنے اتنے بڑے احسان کیے ہیں۔ فرمایا پھر تم، اور تیری موت کا بھی میں نے ایک وقت مقرر کیا، زیادہ بدمعاشی نہ کر، ثم قضى اجلا واجل مسمى، اللہ کے ہاں وہ وقت مقرر ہے۔ تو کہتا ہے میں پتہ ہی نہیں ہے، میں کے اوپر ملک الموت آتا ہے، کہتا ہے ختم بابا تو کہاں ہے، تو کچھ نہیں، وہی ہے سب کچھ۔ اور فرمایا ثم انتم تمترون، اتنی بڑی قدرت کے باوجود تمہیں اس اللہ کے بارے میں تردد آ گیا اور اپنے انجام کے بارے میں نہیں باخبر، اور تم تردد میں پڑے ہوئے ہو۔ فرمایا اس مالک کی احسان کو سمجھ اور اس کا مطیع بن۔ اللہ ہم سب کو اپنا مطیع بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔